خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ سفر اور بدشگونی۔ سماعت فرمائیے یہ خطبہ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا طيرنا بك وبمن معك. دینی اور ملی بھائیوں، خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے قریب تر ہونے کے لیے اور غیر اللہ سے دور رکھنے کے لیے پوری زندگی آپ نے جد و جہد اور مشقت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 12 سالہ زندگی ہے وہ اس پر واضح دلیل اور بین ثبوت ہے۔ آپ نے انسانوں کے عقیدہ کے اصلاح کے لیے جتنا ممکن ہو سکا اتنی کوشش کی۔ زمانے جاہلیت میں کس قدر لوگوں کا مزاج فاسد ہو گیا تھا کہ وہ ہر چیز میں خدا کو احساس کرتے تھے اور ہر بری چیزوں کو اسی کی جانب منسوب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے وسیلے استعمال کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس 12 سالہ دور میں قرآن کریم میں زیادہ تر توجہ اصلاح عقیدہ کی جانب کیا تھا، اس لیے کہ اصلاح عقیدہ جو ہے یہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ فاسد ہو جائے، انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کے سارے اعمال تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنے سے کتنا اچھا کام کرے، بہتر سے بہتر کام کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ نہیں صحیح ہے، اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کا مزاج نہیں صحیح ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو کفار و مشرکین کے پاس بھی بہت اچھے اچھے کام ہوا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بہت سی ایسی اخلاقی قدریں اور ایسی اچھی چیزیں تھیں جو وہاں پر پائی جاتی تھیں، اور زمانے جاہلیت کے بعد ہر زمانے میں اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ اخلاقی قدریں اور اچھی باتیں اور اچھی چیزیں پائی جاتی تھیں، اچھے اعمال پائے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام اعمال کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ جب قیامت کے دن ہمارے سامنے یہ بدعقیدہ لوگ آئیں گے تو میں ان کے اعمال کو اڑا کر کے ادھر ادھر منتشر کر دوں گا، ان کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ وہ اعمال جن کو انسان اچھا اعمال کہتا ہے اس عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں اس کو اڑا کے منتشر کر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ یہ عمل کے قبول کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا فاسد ہوا تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے پورے مسائل کو اور زندگی میں کہاں کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، کہاں کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو کار شر ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو کار خیر ہے، زندگی میں جو ایام گزرتے ہیں، جو مہینے گزرتے ہیں اور جو قرون اور صدیاں گزرتی ہیں، اس میں کس میں خرابی ہے اور کون صاحب فضیلت ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ اب اگر انسان
اللہ رب العالمین کے اس منزل قانون کو نہ جانے تو اس کی غلطی ہوتی ہے۔ اور سب سے بنیادی بات اور سب سے بنیادی خرابی ایک مسلمان کی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اس کے اوپر نازل کیا ہے اس کو وہ نہ جانے اور اس کو نہ جاننے کی کوشش کرے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر اس علم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان شخص کے لیے خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو اس علم کا حاصل کرنا جس کو شریعت کا علم کہا جاتا ہے اور جس کو احکام کا علم کہا جاتا ہے، جس کو عقیدے کا علم کہا جاتا ہے، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں جانتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ گنہگار ہوگا، وہ مجرم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اس لا علمی کا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا علمی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہی وہ لا علمی ہے جس نے انسان کو عقیدے سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان عقیدوں کو نہیں جانتا ہے، ان باتوں کو نہیں جانتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس جہالت کا کہ انسان ان چیزوں کی اتباع کرنے لگتا ہے جو باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، ان رسم و رواج کا پابند ہوتا ہے جو رسم و رواج ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں، اور جب اس سے صحیح باتیں بتائی جائیں، عقیدے کی باتیں بتائی جائیں، صحیح احکام کی باتیں بتائی جائیں تو اس کا جواب ہی ہوتا ہے ارے بھائی ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے، ہمارے علماء جو کر رہے تھے اور زمانے سے جو چیزیں چلی آ رہی تھی وہ کہیں خراب ہو سکتا ہے، ہم اسی کو مانیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کی جو جہالت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے کہ انسان باپ دادا کے راستے کو تلاش کرنے لگتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اسی جہالت کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے انسان اپنے نفس کا متبع ہو جاتا ہے۔ يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، پھر انسان جو ہے جو اس کا دل چاہتا ہے اور جو اس کے دماغ میں جو بات آتی ہے اس کے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ صحیح علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحیح علم کا حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے لیے صحیح علم آ جائے تو پھر وہ باطل کے دلائل کو تلاش نہیں کرے گا، پھر وہ متشابہات کو نہیں تلاش کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس واضح دلیل اور واضح طریقہ موجود ہے۔ جی ہاں، یہ واضح دلیل اور یہ واضح طریقہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گا۔ ہاں، ان لوگوں کی زندگی جو واضح دلائل نہیں رکھتے ہیں، جو واضح طریقے نہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ متشابہات کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، متشابہات کی تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ کھینچ اور تان کر کے کسی صورت سے اس سے دلیل بنایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو فتنہ پرور ہیں، جو اس روئے زمین میں فتنہ مچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو واضح دلیل ہے، جو واضح بات ہے، جو مسئلے میں واضح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اس سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور جو متشابہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ تلاشنے لگتے ہیں، اس کو وہ خریدتے ہیں اور فریب کر کے اس سے اپنے دل کی اور اپنے خواہشات کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لہذا عقیدے کا جاننا ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کا جو مہینہ چل رہا ہے یا سال میں جو مہینے ہوتے ہیں، ان مہینوں کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بڑی بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو بہت سارے مسلمان آج بھی نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، بدشگونی اس سے حاصل کرتے ہیں، حالانکہ نحوست اور بدشگونی یہ اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دلوں کا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہفتوں کا بنانے والا ہے، مہینوں کی کو متعین کرنے والا ہے اور سال کی تعین کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایام کو اور بہت سارے جو ہے دنوں کو ایک دوسرے دن پر فضیلت ضرور دیا ہے،
لیکن کسی دن کو اللہ رب العالمین نے منحوس نہیں قرار دیا ہے کہ کوئی دن ایسا ہے اور کوئی مہینہ ایسا ہے، کوئی ہفتہ اور کوئی عشرہ ایسا ہے جو منحوس ہوا کرتا ہے اور جس سے بدفعلی اور بدشگونی حاصل کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو بہت سختی سے ناپسند کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی دن سے بدشگونی حاصل کرتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، اس کو منحوس سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسان تو مجھ کو گالی دیتا ہے، انسان تو مجھ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہ انسان مجھ کو برا بھلا کہتا ہے، انسان مجھ کو ستاتا ہے اپنے کارکردگی کے ذریعے سے اور اپنی اعمال کے ذریعے سے اور اپنی گفتار اور کردار کے ذریعے سے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، دنوں کو برا بھلا کہتا ہے، مہینوں کو منحوس سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ زمانہ جو ہوتا ہے، دن جو ہوتے ہیں، ایام جو ہوتے ہیں، مہینے جو ہوتے ہیں، صدیاں جو ہوتی ہیں، یہ میری بنائی ہوئی ہیں، میں نے اس کو بنایا ہے، میری ہی حکم سے یہ زمانے چلتے ہیں، میں ہی زمانوں کو الٹنے پلٹنے والا ہوں۔ تب انسان اگر زمانے کو گالی دیا، انسان اگر کسی دن کو برا بھلا سمجھا، تو وہ سمجھیے کہ اس کے بنانے والے کو، اس کے الٹنے اور پلٹنے والے کو اور اس کے متعین کرنے والے کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہے، رات اور دن میں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کو کرتا ہوں۔ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم ہے؟ ضرور معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود انسان خواہشات میں آ جاتا ہے، انسان اتباع شہوات میں لگ جاتا ہے، انسان جہالت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور پھر مجھ کو ایذائیں پہنچاتا ہے، مجھ کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو گالی دے کر کے، مہینے کو منحوس قرار دے کر کے، دن کو منحوس قرار دے کے مجھ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ یہ طریقہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو انبیاء اور رسول کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے اصحاب قریہ کا ذکر ہے۔ ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی جہاں کے لوگ انتہائی ظالم اور جابر ہو گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے ایک نبی کو بھیجا، وہ نبی کمزور پڑ گئے، دوسرے نبی کو بھیجا ساتھ میں تعین کے لیے، وہ بھی پریشان ہوئے، تیسرے نبی کو ان کے ساتھ میں مدد کرنے کے لیے بھیجا۔ تین نبی کو بیک وقت اس اصحاب قریہ کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا، لیکن اصحاب قریہ سے جب انبیاء اور رسول یہ باتیں کرتے تھے کہ بھائی عقیدہ درست کر لو، صحیح ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، تو وہ ان کو تانا دیتے تھے، کہتے تھے تم لوگ منحوس ہو، تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست آ گئی ہے، تم انبیاء کی جماعت، تم اہل علم کی جماعت، تم دعوت دیتے ہو ایمان باللہ کی، تم دعوت دیتے ہو توحید کی، تم یہ کہتے ہو ہم بتوں کو چھوڑ دیں، کفر اور شرک کو چھوڑ دیں، تم لوگ منحوس ہو، تمہارے اندر نحوست پائی جاتی ہے۔ اگر تم لوگ اپنے اس کام سے باز نہیں آؤ گے، اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے، نَلَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم لوگ گاؤں والے تم تینوں لوگوں کو رجم کر دیں گے اور ہماری طرف سے بہت سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ جی ہاں، تو انبیاء اور رسول کے مخالفین کا طریقہ ہے بدشگونی حاصل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کہ قوم ثمود کے تعلق سے بھی یہ بات قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ان طیرنا بکا وبمن معک، کہ ہم لوگ تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، صالح علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ تم کو اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم ان کو منحوس سمجھتے ہیں اور ہمارے لیے یہ لوگ بدشگون ہیں، اور ہم تم سے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انجام تم لوگوں کی موجودگی میں اچھا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہی طریقہ فرعون کا تھا، یہی طریقہ حامان کا تھا اور قارون کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے طریقوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بھلائی ان لوگوں کو پہنچتی تھی، جب کوئی حالات اچھے ہو جاتے تھے، تب تو کہتے تھے یہ ہمارے وجہ سے ہوا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا تھا، کوئی پریشانی پہنچتی تھی، تو کہتے تھے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اس کی وجہ سے ہے، اور اس طریقے سے ان کو بدشگونی کا ذریعہ بناتے تھے۔ تو بدشگونی حاصل کرنا یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ بدشگونی حاصل کرنا کسی فرد کے ذریعے،
کسی جانور کے ذریعے، کسی دن کے ذریعے اور کسی مہینے کے ذریعے، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ فرعون کا طریقہ ہے، یہ حامان کا طریقہ ہے، یہ قارون کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کے دشمنوں تک کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ ہے، یہ ابو لہب اور ابو جہل کا طریقہ ہے، یہ مکہ کے مشرکین کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ کے یہاں یہ چیز بہت ہی عام طریقے سے پائی جاتی تھی۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تشرین کی تصویر بنا کر کے، تمثال بنا کر کے ان کے ہاتھوں میں کچھ تیر ڈال دیا تھا، اور وہ اشارہ تھا اس بات کی جانب کہ تیروں کے ذریعے سے نیک شگون یا برا شگون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں کچھ تیروں کا گچھا جمع کیے رہتے تھے، کسی پر لکھے رہتے تھے نام، جی ہاں، کسی پہ لکھے رہتے تھے نہیں، کسی پہ لکھے رہتے تھے اچھا ہے، کسی پہ لکھے رہتے تھے برا ہے۔ جب ان کو سفر کرنا ہوتا تھا فوراً آنکھ بند کر کے تیر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور تیر کو نکالتے تھے، اس میں اگر لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے تب وہ جاتے تھے، لکھا ہوتا تھا کہ نہیں تو نہیں جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے بدشگونی اور بدفعلی کا رواج ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے پرندوں سے بدشگونی لیتے تھے اور اسی طریقے سے جانوروں سے بدشگونی لیتے تھے۔ یہ تمام زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں اور کفار و مشرکین کا طریقہ ہے جس کو مسلمانوں نے اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے۔ بعض لوگ اس کو بہت ہی پابندی کے ساتھ مانتے ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا ولا تیرا ولا ہاما ولا سفرا، مسلمانوں نہ تو کوئی بیماری خود بخود دوسرے کو لگتی ہے، ولا تیرا اور بدشگونی حاصل کرنا دین اسلام کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور خود بخود یہ لگتی ہے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بیماری خود بخود نہیں پھیلتی ہے، بیماری کا لگنا اور بیماری کا پھیلنا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کوئی بھی بیماری یہ متعدی ہوتی ہے تو اس کا عقیدہ باطل اور خراب ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بیماری اگر متعدی اور پھیلنے والی ہوتی خود بخود تو جب بھی وہ بیماری آتی دنیا میں کوئی فرد باقی نہیں بچتا۔ کیوں؟ جب بیماری متعدی ہے اور خود بخود وہ پھیل رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جہاں وہ بیماری آئے گی وہاں کے لوگوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی بھیانک پھیلنے والی بیماریاں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود 1000-2000 آدمی مرتے ہوں اور پھر بقیہ قوم زندہ رہتی ہے۔ تو اگر یہ بیماری خود بخود پھیلنے والی ہوتی تو یہ بقیہ لوگ کیوں زندہ بچتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی مرضی اور مصلحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی کبھی بعض بیماریوں کو سبب بنا دیتا ہے کسی خاص انسان کے لیے، تو جب اس کو سبب بنا دیتا ہے کسی خاص آدمی کے لیے، جب وہ سبب پورا ہوتا ہے وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اپنا جو ہے حکم ہوتا ہے اور اس کے جو ہے کہنے کے مطابق اور اس کے پروگرام کے مطابق انسان کو بیماری لگتی ہے، وہ چاہے جس طریقے سے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، پھیلتی نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، بیماری خود بخود پھیلتی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہمارے پاس ایک اونٹ جو ہوتا ہے دوسرے اونٹوں کے ساتھ صاف ستھرا رہتا ہے، بیمار جب نہیں رہتا ہے، لیکن کوئی دوسرا اونٹ اگر اس میں آ جاتا ہے خارش والا تو وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تمام اونٹوں کو تقریباً وہ خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ذرا تو ہم کو یہ بتا دو کہ یہ پہلا اونٹ
جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ خارش لگتی ہے یہاں آتا ہے، تو اس کو پھر بیماری آئی کہاں سے؟ اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ ظاہر بات ہے کہ اس بیماری کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لہذا بیماری نہ خود بخود آتی ہے اور نہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ لیکن آج کے مسلمان بہت سارے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ولا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے جو سفر کے مہینے کو منحوس مانا کرتے تھے اور سفر کے مہینے کو بے برکت مانا کرتے تھے، لیکن ایک مسلمان سفر کے مہینے کو بے برکت مانا کسی بھی وجہ سے اور کہا کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، سفر کا مہینہ منحوس ہے اور اس کے لیے تدبیریں بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے باتوں کو گڑھ گڑھ کر کے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ ان گڑھی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ پورے سال میں 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ کہاں سے ان کو یہ ٹوٹل ملا ہے اور کہاں سے ان کو یہ اطلاع ملی ہے، یہی لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیثوں میں اور قرآن کریم میں یہ ٹوٹل کہیں نظر نہیں آتا ہے کہ سال بھر میں 10,80,000 مصیبتیں انسانوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو سفر کا مہینہ ہوتا ہے، اس سفر کے مہینوں میں سے اس ٹوٹل میں سے 9,20,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ 9,20,000 مصیبتیں خالی سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں اور بقیہ جو بچتا ہے وہ پورے سال میں نازل ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کہاں سے یہ جو ہے پیمانہ آپ کو ملا ہے اور کہاں سے یہ تعداد آپ کو ملی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ نہیں، سفر کے مہینے میں کوئی خرابی پائی جاتی نہیں ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اور ایسا کہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا ہے، لیکن آپ اس کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک تو اس کو منحوس ثابت قرار دیا اور اس کے بعد اب اس نحوست کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کیا طریقہ بتایا ہے؟ طریقہ یہ بتایا ہے کہ چنا ابالیے، گھگنی بنائیے، لوگوں میں تقسیم کیجئے، مسجدوں میں رکھ کر کے آئیے اور صدقہ و خیرات کیجئے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ واہ واہ، سبحان اللہ! خود ہی مصیبت لانے والے اور خود ہی مصیبت ٹالنے والے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ مسلمان اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی ہدایتوں کا اور آپ کے عوامی اور نواحی کا اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی تو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، سفر کا مہینہ منحوس ہے کیونکہ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ محرم کا مہینہ بھی منحوس ہے، کالی پہنو، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے۔ ارے میرے بھائی، اگر کسی کے مرنے سے اور کسی کے شہید ہونے سے نحوست پھیلتی اور نحوست چلتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کی وفات اور شہادت کی وجہ سے جب یہ دونوں مہینے منحوس ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رمضان کا مہینہ کیوں نہیں منحوس ہوا جبکہ اسی مہینے میں وہ شہید ہوئے تھے؟ یہ کون سی بات ہوئی اور یہ کون سا بٹوارا ہوا؟ بیٹے کو اتنی اہمیت اور باپ کا کوئی درجہ ہی نہیں؟ تو باپ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا تو رمضان کا مہینہ نہیں منحوس ہو گیا؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو انسانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ آپ کا انتقال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تو ربیع الاول کا مہینہ منحوس نہیں ہو گیا؟ تو یہ کون سا اپنے کا پیمانہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کو چاہو کسی کا بڑے آدمی کا نام لے کر کے اس کو منحوس بنا دو اور پھر جو مرضی ہو تو اس میں کرنے لگو؟ تو یہ تو حکم نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے اور رسول کا حکم یہ ہے کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے سنن ابو داؤد، دیکھ لیجئے سنن ترمذی اور مسند امام احمد حنبل میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا تھا انسانوں تمہارے دماغ میں بھرنے کے لیے اور تمہارے عقل میں ڈالنے کے لیے کہ سن لو، 3 بار کہہ رہا ہوں، بدفعلی، بدشگونی کھلم کھلا شرک ہے، گمراہی ہے، شرک ہے مومنوں، اس سے بچتے رہنا اور اس سے ڈرتے رہنا۔ تو یہ تم کو نہیں یاد ہے، یہ درس تم کو نہیں یاد ہے، تم کو یہ یاد رہ گیا کہ اگر بلی تمہارے سامنے سے گزر جائے گی تو مصیبت آ جائے گی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ فرماتی ہیں، قبیصہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وضو کرنے کے لیے پانی رکھا تو بلی آ کر کے پینے لگی۔ جب پینے لگی تو انہوں نے برتن اور ٹیڑھا کر دیا اس کی جانب کہ قاعدے سے پی لے۔ ایک دوسری خاتون جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی یا دوسرے صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا ایسا کیوں کر دیا؟ کہا ایسا اس لیے کر دیا کہ اس کے پانی پینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی من الطوافین علیکم اب الطوافات، یہ بلی جو ہے میاؤں میاؤں کرتے کرتے ہر دم تو گھروں میں گھومتی رہتی ہے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتی رہتی ہے، لہذا پانی میں منہ ڈال دے تو پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وضو کے لیے پانی رکھا تھا، اسی پانی سے انہوں نے وضو کیا۔ تو صحابہ کرام کو رسول نے یہ ہدایت دی اور اس ہدایت کو صحابیات نے بھی سمجھ لیا تھا، لیکن آج کے بڑے بڑے جبہ و دستار والے نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس نقطے کو نہیں بتاتے ہیں اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، چاہے بلی گزرے، چاہے کتا گزرے، چاہے شیر گزرے، چاہے کوئی اور بڑے سے بڑا جانور گزرے، چھوٹے سے چھوٹا جانور گزرے، مسلمان کا عقیدہ اور دین اسلام مضبوط ہے کہ وہ سب گزرنے والے گزر جائیں گے، دین اسلام سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو محفوظ رکھو، تمہارا عقیدہ کمزور نہیں ہے، یہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، جو اس سے ٹکرائے گا وہ پاس ہو جائے گا۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے اور اپنے کرتوت کو دیکھ لیجئے تو باتیں واضح ہو جائیں گی۔ نابینا گزر گیا، دیکھ لیا، نظر پڑ گیا، پورا دن برباد گیا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن مکتوم کیا تھے؟ نابینا نہیں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی مسجد نبوی کا مؤذن بنا کر کے رکھا تھا، اور جب آپ کبھی جاتے سفر پر غزوہ کے لیے تو بہت سارے مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو مدینہ پہ نگراں بنا کر کے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی پر اذان دینے والا انسان نابینا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا نگراں بنا کر کے جاتے ہیں، وہ نابینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو گنبد خضرا پر من مٹنے والے ہو، آپ تو مدینہ طیبہ پر قربان ہونے والے ہو، اسی طریقے سے تو امت پہ ظاہر کرتے ہو، اور جب رسول کی بات آتی ہے اور جب دین کی بات آتی ہے تو اس کو بھلا دیتے ہو، پھر کانا اور اندھا کے گزرنے سے تمہاری زندگی برباد ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز دیتے تھے، کسی صحابی کی زندگی پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، مدینہ والوں کی وہ امامت کراتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پورے مدینہ والوں کی نگرانی نابینا کرتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور تمہارے سامنے سے نابینا گزر جائے تو تمہارا دل برباد ہوتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ کتنا بدترین عقیدہ مسلمانوں نے اپنے ماحول اور معاشرے میں رائج کر لیا ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عقیدے کی اصلاح کرو ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے میرے بھائیوں۔ عقیدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوا کرتی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔
آج ایک بیوہ کے اوپر اگر نظر پڑ جاتی ہے بدھوا کے اوپر تو سمجھو کہ آج کا دن برباد ہو گیا. کون سی بدھوا؟ یہ وہ بدھوا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو انسان بیواؤں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اس کی مثال اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. جی ہاں، تو دین اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرو، ان کا حال چال پوچھو، صبح صبح جا کر کے خیریت معلوم کرو. اور تم کہتے ہو صبح صبح دیکھ لو گے تو پورا دن منحوس رہے گا، پورا دن منحوس رہے گا. تم نے کبھی نہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سنت اور سیرت کو بھی چشمہ لگا کر کے دیکھ لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون ہے میرے بھائیوں؟ وہ کیا تھی؟ بیوہ نہیں تھی. حریم نبوی میں زندگی گزارنے والی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب کے سب بیوہ تھیں. اور تم کہتے ہو بیوہ کو دیکھ لو گے تو منحوس ہو جائے گا پورا دن، بے برکت ہو جائے گا پورا دن. میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے اپنے مزاج سے زمانے کو برا بھلا کہہ لیا، جانوروں کو برا بھلا کہہ لیا، انسانوں کو برا بنا دیا، اور اسی میں سفر کے مہینے کو بھی برا بنا کر کے اور طرح طرح کے خرافات مچانے شروع کر دیے. آخری بدھ بھی اس میں ایک ہے، پتہ نہیں کیا چیز. سفر میں ایک آخری بدھ ہوتا ہے جو ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ بھی عجیب تضاد ہے. پورا مہینہ تو نحوست کا ہے اور آخری بدھ خوشی کا ہے. وہ کیسے بھائی؟ وہ کہاں چھوٹ گیا؟ کیوں خوشی کا دن ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن صحت ملی تھی. کب صحت ملی تھی؟ کہتے ہیں صحت ملی تھی آپ کو بدھ، سفر کے آخری بدھ کو. کہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ سفر کے آخری بدھ کو رسول کو صحت ملی تھی؟ ارے اگر نہیں معلوم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ تو لیتے. میرے بھائیوں، سفر کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی تھی، افاقہ نہیں ہوا تھا. اور وہ جو بیماری لگی اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. سفر کے بعد ربیع الاول 13 دن آپ بیمار تھے. 8 دن حضرت، آخری جو 8 دن تھے حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، اور اس سے پہلے کے جو 5 دن تھے ازواج مطہرات کے گھر میں جہاں باری تھی وہاں رہتے تھے. پہلے دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ تھے تو آپ کو بیماری لگی تھی. بہت سارے مورخین نے دنوں کو جوڑ کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ بدھ کا دن تھا. تو بدھ کا دن بیماری لگنے والا دن تھا، نہ کہ صحت پانے والا دن. آپ کو صحت کہاں ملی تھی؟ مرض الموت میں کہیں آپ کو صحت ملی تھی؟ صحت نہیں ملی تھی. آخری 3 دنوں میں کچھ چہرہ آپ کا حساس بساس ہو گیا تھا، اور یہ عام طور سے ہوتا ہے. مریض جو بہت بیمار ہوتا ہے جب اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر روشنی آ جاتی ہے اگر وہ صاحب ایمان ہوتا. میرے بھائیوں، وہی بات ہوئی تھی. اور پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اسی وجہ سے محسوس کیا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی جب آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کا نقشہ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں اور تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. پردہ کھسکا کر کے آپ نے دیکھا، آپ نے مسکرا کر کے پھر پردہ بند کر دیا. صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی، بلکہ یہ محسوس کیا کہ شاید آپ نماز پڑھانے کے لیے آنے والے. صحابی کہتے ہیں، روایت بیان کرنے والے، کہ لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ لگتا تھا کہ بھی نماز چھوڑ کر کے آگے چلے جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. میرے بھائیوں، یہی اندازہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن پیر کے دن اپنے کھیتی باڑی میں مقام سننے چلے گئے تھے کہ اب تو رسول کی طبیعت صحیح ہو گئی. آپ کا انتقال ہو گیا اسی دن، اور پھر ان کو خبر دے کر کے بلایا گیا، تب وہ آئے. تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
کیا ہے آپ کی سیرت کیا ہے اور آپ کی سیرت کی تاریخ میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اپنے من سے جس کی طرف جو چاہو اس طرف اس کو مڑ دو اور گھما دو، اور اس کو گھمانے کے بعد پھر اسی کے پیچھے اپنا گھومتے رہو، چکر کاٹتے رہو۔ میرے بھائیوں، کولہو کے بیل کی طرح زندگی بھر چکر کاٹتے رہو گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ ان چیزوں میں ملے گی جو منزل من اللہ ہے۔ ہدایت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت میں۔ لہذا آپ کی سنت اور سیرت کو دل کھول کر کے پڑھو، دل کھول کر کے پڑھو، کسی کے تابع ہو کر کے نہ پڑھو، متبع بن کر کے نہ پڑھو، تب ملے گی۔ ورنہ اگر لکیر کے فقیر بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کی کوشش کرو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہیں جاؤ جہاں سے صحابہ کرام نے لیا تھا، وہیں جاؤ جہاں سے ائمہ اعظام نے لیا تھا، تب کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہماری گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے کو اور ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔